ان کا مستدل صرف اور صرف ایک حدیث ہے، اور اس حدیث قریب کے اوپر کئی طریقے کے اعتراضات ہیں، اور صحیح اور مرفوع احادیث جو عام ہیں اس حدیث کو تطبیق دے کر کے معارضے کو ہٹا دیا گیا ہے۔ وہ حدیث پہلے پیش کرتا ہوں۔ اخبرنی قریب ان ام الفضل ابنۃ الحارث بعثته الى معاویہ بالشام قال فقدمت الشام فقضيت حاجتها فاستهل رمضان وانا بالشام فرأينا الهلال ليلة الجمعة ثم قدمت المدينة في آخر الشهر فسألني ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ثم ذكر الهلال فقال متى رأيتم الهلال؟ قلت رأيته ليلة الجمعة قال أنت رأيته؟ قلت نعم ورآه الناس وصام معاوية قال ولكننا رأينا ليلة السبت فلا نزال نصومه حتى نكمل 30 أو نراه فقلت افلا تكتفي برؤية معاوية وصيامه قال لا هكذا امرنا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم رواه ابو داؤد فی کتاب الصوم۔ میں نے پوری کی پوری روایت پوری دیانت کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کر دی ہے۔ ترجمہ دیکھیے، مجھے خبر دی قریب نے کہتی کہ ام الفضل جو حضرت حارث کی بیٹی ہے، انہوں نے قریب کو معاویہ کے پاس شام میں بھیجا۔ بعثت ہوئی لا معاویہ تھا، حضرت معاویہ کے پاس دمشق بھیجا، شام۔ کہتے ہیں کہ فقدمت الشام، میں شام آیا، فقضیت حاجتہ، ان کی جو ضرورت تھی، جس مقصد کے تحت ام الفضل نے مجھے بھیجا تھا، میں نے وہ کام کر لیا۔ ابھی میں وہی تھا کہ رمضان کا چاند دکھ گیا یا اس کے لیے شور ہو گیا، فاستہل رمضان کا چاند دیکھ لیا گیا، وانا بالشام، اور میں شام ہی کے اندر تھا۔ فرعین الہلال لیلۃ الجمعہ، ہم لوگوں نے چاند کو جمعہ کی رات کو دیکھا۔ پھر میں رمضان میں بالکل آخر مہینے میں آیا، مہینے کا آخر تھا تب میں مدینے آیا، تو مجھ سے ابن عباس ملے اور پھر چاند کا ذکر ہونے لگا۔ حضرت نے مجھ سے پوچھا متی رأیتم الہلال، تم لوگوں نے شام، تم گئے تھے، شام والوں نے چاند کب دیکھا؟ قلت، تو میں نے کہا کہ رأیت لیلۃ الجمعہ، میں نے اس کو جمعہ کی رات کو دیکھا ہے۔ اب حضرت ابن عباس فرما رہے انت رأیت؟ قال انت رأیت، تو نے اس چاند کو دیکھا ہے؟ قلت نعم، قریب کہتے ہاں میں نے دیکھا ہے۔ ورآہ الناس، اور اس کو لوگوں نے بھی دیکھا ہے، اور دیکھ کر کے وہ صاموا، لوگوں نے روزہ بھی رکھا ہوا ہے، وہ صام معاویہ، معاویہ نے بھی روزہ رکھا ہے، وہ صاموا وصام معاویہ، لوگوں نے بھی روزہ رکھ لیا تھا شام والوں نے، اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی روزہ رکھ لیا تھا۔ قال، یہ سن کر کے حضرت ابن عباس یہ فرما رہے لیکن رأیناہ لیلۃ السبت، ہم نے چاند سنیچر کی رات کو دیکھا ہے۔ فلا نزال نصومہ، ہم برابر روزہ رکھتے رہیں گے، حتی نکمل 30، یا تو ہم 30 پورا کر لیں گے یا ہمیں چاند دکھ جائے گا، او نراہ، چاند دیکھ کر کے ہم روزہ توڑ دیں گے۔ تو حضرت قریب کہتے ہیں کہ میں نے ان سے پوچھا افلا تکتفی برؤیۃ معاویہ وصیامہ، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی رویت اور شام کی رویت آپ کے لیے کافی نہیں ہے؟ قال لا، نہیں، ہاکذا امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح حکم دیا ہے۔ مخالفین علماء جو ہلال موحد کے قائل نہیں ہیں، ان کی دلیل حدیث کا یہ آخری ٹکڑا ہے کہ حضرت ابن عباس نے معاویہ کی اور
شام والوں کی رویت کو تسلیم نہیں کیا اور یہ کہا کہ ہم 30 پورا کر لیں گے، چاند دیکھ لیں گے، اس کے بعد ہم رمضان کا اختتام کریں گے، یہ پوچھنے پر کہ معاویہ کی اور شام والوں کی رویت آپ کے لیے معتبر نہیں، آپ کے لیے کافی نہیں، تو حضرت ابن عباس نے صاف انکار کر دیا کہ ہم اس رویت کو تسلیم نہیں کرتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہی حکم دیا۔ سوال یہ ہے کہ ہاکذا امرنا کا تعلق کس سے ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہی حکم دیا ہے۔ اس ٹکڑے سے ابن عباس کیا کہنا چاہتے ہیں؟ بات مبہم ہے۔ اس کا ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنے بلد کی رویت کے اعتبار سے رمضان کے روزے رکھتا آ رہا ہے، اسے کہیں سے چاند کے طلوع ہونے کی رویت کی اطلاع نہیں ملی، وہ رمضان کے روزے مسلسل رکھتے آ رہے ہیں اور آخر میں 27، 28، 25 کو ایک آدمی آ کر کے دوسرے ملک کا، دوسرے بلد کا یہ کہتا ہے کہ ہمارے ہاں چاند دیکھا گیا ہے، تو حکم یہ ہے کہ یہ لوگ برابر رمضان کے روزے رکھیں گے، دوسرے ملک کی رویت کا اعتبار نہیں کریں گے، 30 پورا کر لیں گے یا چاند دیکھ کر کے رمضان کو مکمل کر لیں گے۔ اگر یہ توجیہ کر لی جائے تو حدیث قریب میں اور دیگر حدیثوں کے اندر جو عموم پر دلالت کرتی ہے، کوئی تصادم اور کوئی معارضہ نہیں رہے گا، معارضہ ختم ہو جائے گا۔